اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے بارے میں اعتراضات اور ان کے جوابات سے متعلق پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ہر دور میں مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں اور ہمارے علماء نے ہر دور میں اس کا مکمل اور جامع جواب دیا ہے۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم آخر کس طریقے سے اس بات کو قبول کریں، اس بات کو تسلیم کریں کہ قرآن کریم پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم کیسے مانیں، ہم کیسے قبول کریں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام الہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کے مطالب، مفاہیم اور جو باتیں قرآن کریم نے پیش کی ہیں اور جس انداز، جس نہج اور جس اسلوب سے قرآن نے اپنا پیغام پیش کیا ہے اس کے اوپر غور کریں تو اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم اپنے مطالب کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی جاذبیت اور اپنی کشش کے اعتبار سے، اپنے نور ہونے کے اعتبار سے یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ 23 سال کے دور میں مختلف اوقات، مختلف مواقع اور مختلف حالات میں نازل ہونے والی آیات، کلام مکمل طریقے سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں اور اپنے پیغام کو پہنچاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر ادبی اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قرآن فصاحت و بلاغت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر ہے، اور نہ یہ نظم ہے، نہ ہی اسے عام نثر کی طرح سے کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے اندر نظم والی روانی بھی پائی جاتی ہے اور انتہائی سلیس اور آسان نثر بھی ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جسے لوگوں نے، اتنے زیادہ لوگوں نے حفظ کیا ہو۔ نظم کا حفظ کرنا، اشعار کا حفظ کرنا آسان ہوتا ہے اور لوگوں کو پورے دیوان یا ہزاروں اشعار یاد ہوتے ہیں، مگر چند صفحے بھی یاد کرنا کسی کتاب کے عام طور سے ایسا دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ مگر ان 14 صدیوں کے اندر ہم نے دیکھا اور تاریخ نے ایسے لوگوں کی گواہی دی ہے، عہد پیغمبر سے لے کر صدر اسلام سے لے کر آج تک نہ معلوم کتنے افراد ہیں، اگر ان کی گنتی کی جائے تو آج تعداد لاکھوں اور کروڑوں سے زیادہ ہے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ کسی نثر کے اندر یہ کشش پایا جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا یا پیش کیا ہوا کلام نہیں ہے۔ اگر ہم چیلنج کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو قرآن کریم نے چیلنج دیا ہے اور اپنا بدل لانے کے لیے، اپنا مثل لانے کے لیے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس کے جیسا کلام لے آؤ۔ آج تک ایسے کلام کا نہ لایا جانا، نہ پایا جانا اور قرآن کا مثل نہ پیش کر پانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق کا کلام ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے۔ قرآن کریم اپنے اعجاز کے اعتبار سے، معجزہ ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم پیغمبر اکرم کا ابدی اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ مختلف جہات سے اس کے اندر اعجاز پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ادبی اعتبار سے اس کے اندر جو اسلوب ہے، اس کی جو روش ہے، اس کے اندر جو آہنگ پایا جاتا ہے، ادبی آہنگ پایا جاتا ہے، وہ دوسری کتابوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ دوسری کتابوں کو تو جانے دیجئے، انسانوں کی تعریفات کو جانے دیجئے، خود آسمانی کتابیں بھی، توریت، زبور، انجیل، کوئی بھی آسمانی کتاب قرآن کے مقابلے میں علمی اور ادبی اعتبار سے نہیں ٹھہر پاتی ہے، ہم پلہ قرار نہیں پاتی ہے۔ اگر ہم علمی اعتبار سے دیکھیں، سائنسی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے جو باتیں پیش کی ہیں کم از کم اس دور کے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ باتیں اپنی کتاب میں ان چیزوں کو پیش کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جو کتاب لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، کسی کتاب کا مؤلف ہوتا ہے، اس کے بارے میں تاریخ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ تعلیم حاصل کی ہے،
فلاں سے پڑھا ہے، فلاں کے شاگرد تھے، لہٰذا ان کے افکار کی جھلک ان کی تحریر میں پائی جاتی ہے، ان کے خیالات اس کتاب کے اندر نظر آتے ہیں، ان کی تحقیقات کا پرتو اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم جن کے بارے میں دنیا یہ قبول کرتی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اور قرآن کی تعبیر کے مطابق امی فرد تھے اور آپ نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس کے باوجود ایسے علمی مطالب، سائنسی مطالب قرآن کریم کے اندر پائے جاتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ مثلا قرآن کریم نے نباتات کے سلسلے میں پیش کیا ہے کہ ان کی کس طریقے سے ترکیب ہوتی ہے۔ نباتات صرف حیوانات ہی نہیں، انسان ہی نہیں، بلکہ قرآن کریم نباتات کے بارے میں بھی اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، نر اور مادہ رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں یہ سائنس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن آج سائنس اس بات کو قبول کرتی ہے کہ نباتات کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں ملاپ کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس طریقے سے ان کے اوپر پھل اور پھول آتے ہیں، قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا ہے جو اس دور کے اندر ممکن نہیں تھا۔ اسی طریقے سے زمین کی حرکت یا دوسری جگہوں کے مقامات کا پایا جانا، یہ زمین جو ہے وہ کروی شکل کی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، سائنس ان چیزوں کو آج بیان کر رہی ہے، ان حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ قرآن کریم سے مطالب لینے کے بعد آج ان کی حقانیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں وہ بھی حرف بحرف ثابت ہوئی ہیں، چاہے وہ اسی دور میں مکے سے متعلق مکے اور مدینہ کے بارے میں کہ جب آن حضرت کو مدینہ ہجرت کرنا پڑی تھی اور مسلمانوں کے اندر ایک کوفت پائی جاتی تھی، قرآن کریم نے یہ اعلان کیا تھا کہ تم عنقریب مسجد الحرام میں داخل ہوگے اس عالم میں کہ بعض لوگوں نے سر اپنا حلق قرار رکھا ہوگا، بعض نے تقصیر کی ہوگی، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں پایا جائے گا۔ اور قرآن کریم کے اس اعلان کے چند ہی برسوں کے بعد مسلمان فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے یہ بھی پیشین گوئی کی ہے کہ روم جو ہے وہ غالب آ جائے گا، اور یہ پیشین گوئی بھی اسلام کی قرآن کریم کی صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے اور اپنی اس تحریف اس کے اندر نہیں ہوئی ہے، یہ بھی ایک اس کا اعجازی پہلو ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی قرآن کریم اسی طریقے سے، اسی اصلیت کے اوپر باقی ہے جس طریقے سے پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوا تھا۔ دیگر آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو گئیں، مگر قرآن کریم تحریف سے محفوظ ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کے کلام خدا ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اگر ہم چیلنج کو دیکھیں کہ قرآن کریم نے جو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے تو اس کا مثل لے کر آؤ، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک قرآن کریم کا کوئی جواب یا اس کو کوئی مثل نہیں لایا جا سکا۔ قرآن اعلان کرتا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر جنات و انس، سب جن و انس مل کر بھی چاہیں اور ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں، اور اس کے بعد بھی وہ چاہیں کہ قرآن کریم کا مثل لے کر آئیں، تو وہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ چیلنج اس دور میں کیا تھا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اگر تمہیں شک و شبہ ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے مانند ایک سورہ لے کر آؤ، اور اپنے ساتھیوں کو جن کو بھی تم مددگاروں کو بلانا چاہتے ہو بلا کر لا سکتے ہو، اور تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تمہارے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کریم ہمیں چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ چیلنج اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے۔ تفصیلی سورہ، مکمل قرآن تو اپنی جگہ، قرآن کے چھوٹے سے سورہ کوثر کا جواب بھی آج تک دنیا پیش
نہیں کر سکی ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، مقالات لکھے ہیں، اور قرآن کریم کی حقانیت کو اور اس کے کلام خدا ہونے کو ثابت کیا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کلام خدا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔